لیکن انہوں نے پھر جب جواب شکوہ دیا، انہوں نے کہا حبل الورید انہی لوگوں کے ہے جنہوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اب وہ شیطان سوچتا ہے کہ اس مرتبے میں سے کوئی مرتبہ کہیں اس کو مل نہ جائے۔ شیطان کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہو جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے، ورنہ یہ ساری عمر کے لیے چلا گیا۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں پریشان کریں گے، باز نہیں آئے، بیمار کریں گے، باز نہیں آئے، پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ بے شک وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہو۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت ہے۔ لکھتے رہیں، خوبصورت لکھیں، خوش خط لکھیں۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر رب نے چاہا تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو۔ بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے۔ ایک دفعہ جو آئے گا اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے وہ حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا اللہ رسول سے تعلق ہے۔ لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ سو رہے ہیں اور کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش کرے، اور یہ درود پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے۔ صبح اٹھیں، آفس میں جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ لامی نہیں ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن پانی میں آپ پڑے رہیں، دل میں تو پانی جائے گا نہیں۔ جب وہ دل میں اللہ کا نور جمع ہو جائے گا تو وہ نور دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباں دا۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے، وہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول میرا اللہ، شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ سنا ہوگا آپ نے، یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، سب بزرگوں کے پاس نہیں، کچھ کے پاس۔ وہ ان کو کہتے کہ یہ دیوار بناؤ،
وہ دیوار بناتے، شام کو پھر گرا دیتے، پھر صبح کہتے دیوار بناؤ، شام کو پھر گرا دیتے. کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایسا وہ بزرگ کیوں کرتے. اس میں بزرگ کا کیا فائدہ یا جو دیوار بناتا اس کا کیا فائدہ. دیوار بھی بناتے، گراتے بھی، اور ساتھ ساتھ اس کے دل کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے، دیکھتے بھی. گارا مٹی اٹھاتا، ہانپتا، کامتا، دل کی دھڑکنیں جس وقت ابھرتی، کہتے اب گارا مٹی کو چھوڑ، اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا. سبحان اللہ. ایک بزرگ ہیں حضرت امیر کلار رحمۃ اللہ. جب ان کے پاس 20-25 آدمی جاتے، کہتے چلو کبڈی کھیلیں. وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے آئے، بولتے ہمارا فیض کبڈی میں ہے. بہت سے لوگ واپس چلے جاتے، بہت سے ان کے ساتھ کبڈی کھیلتے. کبڈی کھیل رہے تھے، اتنے میں بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ جو بہت بڑے عالم تھے، بڑے دور سے فیض کے لیے وہاں پہنچ گئے. لوگوں سے پوچھا کہاں ہیں کہ کبڈی کھیل رہے ہیں. کہتے ہیں ولی تو کبڈی نہیں کھیلتا، ولی ہو ہی نہیں سکتے. واپس جانے لگے لیکن زمین نے ان کو روک لیا. بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے بڑے ولی بنے. اب وہ کبڈی میں کیا راز تھا؟ کوئی عبادت تو نہیں تھی. وہ دوڑتے، ان کو دوڑاتے، خوب دوڑاتے. جب خوب دوڑاتے ان کی دل کی دھڑکنیں ابھرتی، کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، ان کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، میرے تیرے دل کا ماہی. گوہر شاہی گوہر شاہی. اگر کچھ سامنے گیا ہوگا تو وہاں دیکھا ہوگا وہاں ایک دمال ہے. وہ ایک ناچ کی قسم کا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں حرام ہے. اگر حرام ہے تو اس دربار میں کیوں ہے، یا اس ولی کو ہی نہ مانو. اگر اس کو مانتے ہو تو پھر اس کی بات کو حرام کیوں کہتے ہو. وہ کلندر پاک خود بھی ناچا کرتے تھے. کیوں ناچتے؟ آدمی اکٹھے ہوتے، کہتے چلو ناچیں، خوب نچاتے ہیں ان کو. اس وقت اس ناچ کے چمک دھمک کی اس کا حساب کتاب. بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے. بیعت اپنی جگہ، فیض اپنی جگہ. بیعت وہی رہے، آپ کئی جگہ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. حضرت لال شہباز قلندر ابراہیم قادری مرمندی سے بیعت تھے، لیکن فیض صدرالدین رحمۃ اللہ سے حاصل کیا. پوری تسلی نہ ہوئی، پھر ملتان چل دے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا، پھر بھی تسلی پوری نہ ہوئی، پھر دلی چلے گئے. بولی قلندر رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا، مڑ کے آئے، سب کے سردار ہو گئے. سبحان اللہ. اس وجہ سے اگر کہیں سے بیعت ہے یا نہیں ہے، وہ فیض حاصل کر سکتا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کے مرشد ویسے ہی ناقص ہوں گے. ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. جب وہ انگلی سے دل کے اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں گے، اگر ان کا مرشد کامل ہوا تو وہ ان کی انگلی کے ساتھ نظر آئے گا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی. اگر ناقص ہوا تو کچھ بھی نہیں. پھر اس وقت اپنے آپ کو آزما لینا، جو بھی تمہاری انگلی کے پاس آ گیا تمہارے دل پہ اللہ لکھ دیا، پھر وہی تمہارا مرشد ہو گیا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.